बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सुप्रीम कोर्ट एक ही है, दो फैसले हैं। एक जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने डस्के का इलेक्शन, क्या कमाल उनकी जो जहानत है, दिमागी जो अदालती उनका जहन है, जो जुडिशल माइंड है, क्या उन्होंने अप्लाई किया है और किस तरह करके उन्होंने जनाब उनके अहकामात से कि वो झंडा जो है वो इलेक्शन कमीशन का भी ऊपर है और हुकूमत को भी सुख का सांस आया है। हुकूमत की जो बुनियादी थी तमन्ना कि जनाब की इलेक्शन जो है फ़िलहाल तो रुके, वो उनकी तमन्ना पूरी हुई। और इस पर यानी बड़ी बात हो सकती है, हम करेंगे बात आगे चल के। लेकिन दूसरी खबर जो बड़ी अहम है वो इस वक्त जो पाकिस्तान का मीडिया है, नेशनल मीडिया, उसके अंदर ज़रा अंडर प्ले हो रही है और वो है इलेक्शन बल्दियाती अदारे जो हैं पंजाब के, उनका बहाल किया जाना। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, अगर मैं नाम ठीक ले रहा हूँ क्योंकि जज साहब को गुस्सा चढ़ जाता है अगर उनका नाम लिया जाए, तो इन्होंने तो ये आप हिसाब लगाएं कि उन्होंने जो पंजाब के बल्दियाती इदारे हैं उनको बहाल कर दिया है। जो वो एक्ट था 2015 वाला, गालबन 2018 वाला, उसमें जो था, अभी तफसीली चूँकि फ़ैसला नहीं आया, तो जो सुना कि हमने जो बीपर शीपर जो हमारे दोस्त अब उधर कर रहे हैं रिपोर्टिंग, उनसे जो ज़बानी पता चला है वो ये है कि जो सेक्शन 3 और 140 जो है इसका मुतलका एक्ट का, उसको गैर आइनी करार दिया है, जो जिससे अदारे बहाल हो गए हैं। और अदालत ने जो जिसको कहते हैं ना लैंडमार्क, जो उनकी बुनियादी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो बल्दियाती जो इदारे हैं, इलेक्टेड इदारे, मुंतखब इदारों को किसी इंतज़ामी हुक्म के ज़रिए ख़त्म नहीं किया जा सकता। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, नवाज शरीफ वाला बयानिया कि वोट को इज़्ज़त दो, यही बात है ना जी। अगर इसकी जिस तरह आप ये समझे कि जो कलेक्टिव विजडम होती है किसी भी कौम की, वो उसके मुंतखब करदा इदारे होते हैं। उनको जिस तरह हमारे यहाँ माजी में एक कह लें कि सदर जो था वो ठुडा करा दिया करता था 58(2)B के तहत कि जी ये मैंने असम्बलियाँ तोड़ दी हैं। और ये कमाल लतीफ़ा होता था कि जिन असम्बलियों ने आपको सदर मुंतखब किया है, आपने अपना इलेक्टोरल कॉलेज फ़ारिग कर दिया। ये पाकिस्तान के अंदर जो ये सियासी जुगतबाजी और कौम के साथ मजाक होता रहा है, वो मजाक नीचे सियासतदानों के अंदर तक सरायत किया हुआ है। और सियासतदान जो हैं, यानी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां, उनके अंदर एक खन्नास है दिमाग में कि हमने लोकल गवर्नमेंट्स को या जो मकामी हुकूमतें हैं इनको परवान नहीं चढ़ने देना, हमने इनको चलने नहीं देना। दो वजूहत हैं बुनियादी। एक क्या है कि माल पानी हमारे चलता रहे, क्योंकि जो हमने इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन हम क्यों लड़ते हैं? वैसे तो इलेक्शन आप लड़ते हैं ना, वो जिस तरह इमरान खान साहब कहा करते थे कि जी कि हमने कौम की खिदमत करनी होती है। जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन है वो आप लड़ते हैं कि कानून साज अदारों के लिए आप मुंतखब होते हैं, ताकि जो मुल्क है उसको चलाने के लिए रोज़मर्रा की कानून साजी भी की जा सके और मुस्तकबिल को देख के भी कानून साजी की जा सके, जिसको हम कहते हैं कि आइन में तरमीम करना। गलियाँ पक्कियाँ कराने वास्ते नहीं बनते, ये बात ज़हन में रखें। और राल टपकती है गलियाँ, ये वाला जो निज़ाम है ना उसको देख कर, क्योंकि पैसे खाने होंगे ने पाइन, जो अन्नेवाह पैसे बेसिकली। तो पूरी दुनिया में ये तय हुआ है कि कानून साजी जो है वो उनके इदारे जो हैं, वो उनके लोग, उनसे मकामी हुकूमतों वाला काम नहीं लिया जाएगा। मकामी हुकूमतें जो हैं वो अपने तौर पर मुंतखब की जाएंगी और उनका काम हो रहा होगा। ये डेमोक्रेटिक जो मुआशरे हैं उनमें ये राइज है तरीक़ाकार, लेकिन पाकिस्तान में इसलिए राइज नहीं करने दिया जाता क्योंकि माल पानी बंद हो जाता है फिर। और आपने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, और अच्छा फिर इसके पीछे भी एक ना थोड़ी सी साइंस है कि ये हमारे डिक्टेटरों को ये इदारे क्यों अच्छे लगते हैं। वो इसलिए अच्छे लगते हैं कि लोग अपने कमी आरे लगे जाते हैं कि जनाब मेरी गली पक्की कराओ, मेरा ये कराओ, तो उनका जो बड़े लेवल पर बड़े कैनवस के ऊपर ध्यान बट जाता है। ये दोनों तरफ से, तो डिक्टेटरों को इसलिए ये इदारे अच्छे लगते हैं। ज़िया-उल हक के दौर में 73 से इलेक्शन होते थे, कमीशन, वो क्या होता है जी, काउंसलर। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब के भी ये ब्लू आइड चाइल्ड था ये वाला निज़ाम, और वो इसलिए था कि लोग अपने आरे लग जाएं, मेरी तरफ ध्यान ना आए। और फिर आपको ये भी याद होगा दूसरी जो सियासतदानों के अंदर जो है वो हरामपुना जो है, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए, तब सारे के सारे कन्वर्ट हो गए थे बल्दियाती। मैं चेयर वो बनूंगा जी, नाज़म बनूंगा,
شاہ محمود قریشی اور بھی بڑے بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے اسمبلیوں کو لفٹ کرانی بند کر دی, انہوں نے اسمبلیوں کا منہ رخ کرنا بند کر دیا. ہم نے چونکہ خدمت کرنی ہے اس طرح کے یہ الفاظ وغیرہ کہہ کے تو وہ اس طرف کو چل پڑتے تھے. تو بیسکلی دو وجوہات ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں کہ ایک کہ مال پانی پاکستان کے جو سیاستدان ہیں, سیاسی نظام ہے, ان کا بند ہو جاتا ہے اگر لوکل گورنمنٹس ہوں. پرویز الہی صاحب کی حکومت بعد میں بنی تھی جب وہ وزیر اعلیٰ تھے, اس سے پہلے بلدیاتی ادارے قائم ہوئے تھے. پرویز مشرف صاحب نے پہلے بلدیاتی الیکشن کروائے تھے, اور وہ اگین ان کے پیچھے کہانی وہ کوئی نیک نیتی نہیں ہوتی, یہ کوئی قوم کا درد نہیں ہوتا. وہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ ڈکٹیٹر کہتا ہے کہ میرے ول دھیان نہ پوے, لوگوں کا لوگ اپنے کمے لگے رہن. تو وہ نازم کھیلتے تھے یا تھے. تو پرویز الہی صاحب نے اپنی میٹنگ میں جب حکومت ان کی بن گئی وزیرات, انہوں نے کہا کہ اے ادارے پھر سانو کون پوچھے گا. یہ آن ریکارڈ ہے ان کی اپنی جو کابینہ کے اندر. پھر انہوں نے قانون سازی کی جو وفاقی جو مقامی حکومتیں تھیں ان کو بے اثر کرنا شروع کر دیا. ادروائز جو نظام پرویز مشرف صاحب نے بنایا تھا بڑا اچھا نظام تھا کہ آپ اپنا فنڈ خود لگائیں اپنے ہاتھوں سے, اور آپ کے وہ اکاؤنٹیبل ہوں, آپ کا کونسلر ناظم یہ وہ. جب نظام چلے گا تو پھر خرابیاں بھی نکلتی ہیں, ٹھیک ہوتی ہیں, لیکن یہ نظام اس طرح کا کبھی پاکستان میں چلنے نہیں دیا گیا. عمران خان صاحب کی ساری سیاست جو تھی وہ مقامی حکومتوں کے اوپر کھڑی تھی. میں نے سوئٹزرلینڈ میں دیکھا ہے, میں نے یورپ میں دیکھا ہے, وہ 22 سال قوم کو یہ پٹی پڑھاتے رہے, اور جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے خود وہی کام کیا جو ہمارے یہاں پر رواج ہے پولیٹیکل پارٹیوں کی طرف سے کیے جانے کا. اور شہباز شریف صاحب کو یاد کیجئے, جب ان کی حکومت آئی تھی پرویز مشرف کے یا پرویز الہی کے بعد, تو انہوں نے آ کے اتنے بڑے اشتہار دیے تھے کہ یہ کرپٹ حکومتیں تھیں, یہ اتنا پیسہ کھا گئی. اب تک کسی انکوائری سے کوئی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی یا نکل نہیں سکی. تو یہ بڑا اچھا سسٹم ہے. اور سسٹم اس لیے اچھا ہے کہ اجارہ داری ختم ہوگی. اگر یہ سسٹم چلنے دیا جائے گا تو دو چیزوں کی اجارہ داری ختم ہوگی. ایک یہ کہ پولیٹیکل پارٹیوں کی اجارہ داری ختم ہوگی. وہ جو خاندانی سیاست جو ہمیں بہت چبھتی ہے وہ اسی صورت ختم ہوگی کہ جب کونسلر اپنا سٹارٹ تو کہیں نہ کہیں سے تو لے گا نا بندہ پولیٹیکل کیریئر کا. آپ بنیادی سٹارٹ جو ہے وہ گلی محلے سے سٹارٹ سیاست کا. اور جس طرح پاکستان کے سیاستدانوں اور پاکستان کے ڈکٹیٹروں کو جو طلبہ یونینز ہیں وہ بری لگتی ہیں, اور طلبہ یونینز کو ہم نے اسٹوڈنٹس یونینز کو ہم نے کیا نام دے دیا ہوا ہے, وہ جی MSF PSF والے نا چکر کے اندر کہ جی وہ تو قتل و غارت کرتی ہیں, حالانکہ خود انہوں نے کرپٹ کیا تھا اس نظام کو بھی. اور پھر آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ ان پر پابندی لگ گئی, اور پتہ نہیں وہ بھی کب اٹھے گی. میرا یہ خیال ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی جمہوریت پسند جج بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کے, تو ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یار کہ یہ بھی بہرحال یہ سبجیکٹ اور ہو جائے گا. لیکن جو سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ ہے اس میں کہہ دیا گیا ہے کہ جناب کے ادارے بحال کیے جائیں. یہ بنیادی طور پر پنجاب کے یا کر دیے ہیں, کیا دیا ہے, کر دیے ہیں. یہ ایک آخری دموں پر جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے اس کو ایک ٹھڈا کرایا ہے سپریم کورٹ نے. یوں سمجھیں کہ اس کے منہ کے اوپر تکیہ رکھ دیا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے وہ جو کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے, اور انہوں نے وہ فرمایا کہ جی ایک کابینہ کے اجلاس میں مجھے بھی پروڈیوسر صاحب بتا رہے تھے کہ جی کہ بلدیاتی الیکشن کروانے ہیں. پرویز خٹک نے کہا بھائی تیری مہربانی اس طرح نہ کریں سر, ہماری کوئی مطلب وہ کوئی عزت سادات ہی نہیں بچی ہوئی, تو ہم تو بری طرح ہار جائیں گے. تو ایک خوف ہارنے کا خوف, اور یہ کہ اب یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یار بلدیاتی اداروں کی سائنس اور سیاست اور ہوتی ہے, اور وہ مقامی سطح پر ہوتی ہے. وہاں پر اتحاد جو ہیں وہ اور بڑے عجیب و غریب سے بن رہے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ پرسن ٹو پرسن اتحاد بن رہا ہوتا ہے کہ یار کہ اچھا جی چلو جی نون لیگ دا حمایت کی یافتہ ہے, اگر آپ ان کو غیر جماعتی بھی کریں, اول تو غیر جماعتی نہیں ہونے چاہیے, پہلی بات یہ ہے. لیکن اگر غیر جماعتی بھی کروائیں گے تو بھی وہ اپنی لوکل ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں, تو وہاں کی جو شکست اور فتح جو ہوتی ہے اس کو قومی سیاست سے تھوڑا سا علیحدہ رکھنا چاہیے, اور وہ علیحدہ ہوتی ہے. تو اور یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے, یہ ضروری نہیں کہ وفاق میں میری حکومت ہے. اب یہ کتنی خوفناک وہ جو ہے فرعونیت ہے یا فرعونوں والا ذہن ہے کہ میں چونکہ اگر وزیر اعظم ہوں تو پھر ہر شہر میں, پاکستان کے ہر شہر میں جو مقامی حکومت ہے وہاں پہ بھی میری پارٹی کا بندہ ہونا چاہیے. یہ فرعونیت کی ایک اعلیٰ مثال ہے, یا فرعونیت والا ذہن یا ذہنیت, یہ اس کی گولڈن ایگزامپل ہے. تو بہرحال اب وہ مئی تک جو ابھی تک حکم آیا ہے کہ جن علاقوں میں یا شہروں میں صوبوں میں
بلدیاتی الیکشن جو یا بلدیاتی ادارے اپنی میعاد پوری کر چکے ہیں یا جن میں قائم نہیں ہیں اور میعاد گزر چکی ہے وہاں پر مئی میں الیکشن کروائے جائیں۔ اگین وہی خوف کہ پی ٹی آئی کو تو پڑیں گے کھلے، مطلب گندے آنڈے، وہ جو شہباز گل کو پڑے تھے، تو لہٰذا وہ تو میرا خیال لت و لال سے کام لیا جائے گا۔ اب 9 مہینے رہ گئے ان کے جو پنجاب کے بلدیاتی ادارے ہیں، اور پنجاب کے بلدیاتی اداروں کے اندر زیادہ ظاہر ہے کہ جو اکثریت ہے وہ پی ٹی آئی کی مخالف قوتوں کی ہے، بڑے بڑے شہروں میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اگر یہ پھر اگین کہ چڑیوں جیسا دل اور پھر اختیار نیچے منتقل نہیں کرنا ہم نے، اور ان کو پھر یہ کسی نہ کسی قانون سازی کے ذریعے بے اثر کریں گے، باقی 9 مہینے بھی دیں گے تو وہ بھی یوں سمجھیں کہ بے اثر کر کے رکھیں گے ان اداروں کو۔ تو یہ ہو گیا جناب معاملات، یعنی کہ سپریم کورٹ نے جو حرکت فرمائی ہے، میں حرکت کہہ رہا ہوں، وہ عمران خان صاحب کو پسند نہیں آئے گی، کیونکہ وہ تو اس الیکشنوں سے بھی بچنا چاہ رہے تھے اور یہ ادارے ان کو اچھے نہیں لگ رہے تھے، کیونکہ وہاں پر ان کی جماعت کے لوگوں کی اکثریت نہیں تھی، ان کی جماعت وہاں پر اس کی نمائندگی ایسا تھی نہیں اس طرح سے۔ تو لہٰذا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کے اوپر سمجھیں کہ وہ توپ کا گولہ ثابت ہوا ہے، اور آخری دموں پر جو گورنمنٹ تھی جو سانس مطلب لے رہی ہے کہ مرہون منت ہے پی ڈی ایم کی، کہ کتنی دیر پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کو مارجن دیتی ہے، اس سے زیادہ ان کی جو کہہ لیں نا وہ کلینکل جو ایج ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہے، یا جس کو ہم پولیٹیکل ایج کہتے ہیں وہ اس سے زیادہ نہیں ہے، تو اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کی طرف سے بم کا گولہ۔ تو لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ جو ہے گورنمنٹ عمران خان صاحب کی اس کی مشکلات میں ایک اور مشکل میں اضافہ ہو گیا ہے، مشکلات میں ایک اور مشکل کا اضافہ، تو غلط نہیں ہوگا۔ اب عمر عطا بندیال صاحب کی جو ہے وہ جو انہوں نے دماغ استعمال کیا ہے وہ اگلے ولاگ میں آپ سے خصوصاً اس کا ذکر کروں گا، وہ بھی بڑی مزے کی بات ہوئی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔